بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں جب سو کر اٹھا تو دن ڈل چکا تھا۔ صادق علی مجھ سے پہلے ہی بستر چھوڑ گیا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں گیا تو دیکھا کہ صادق علی ایک سفید رنگ کی گھوڑی کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ گھوڑی کی کمر پر زین کسی تھی۔ لیں جناب جیلانی صاحب، گھوڑی آ گئی ہے، میں ابھی شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دشمن کا حال دیکھاؤں۔ ہاں ضرور جاؤ، مگر میرے بھی ایک دو کام کرتے آؤ۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ تم اس پتے پر میری ماں سے ضرور ملو، اس کا نام حلیمہ ہے اور یہ پتہ ہے اس کا۔ یہ کہہ کر میں نے اس سے کاغذ قلم لے کر اس مکان کا پتہ لکھ دیا جہاں وہ اپنی سہیلی کے پاس رہ رہی تھی۔ اب دوسرا کام بھی بتا دیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس رکے کے مطابق تم میری ماں سے جو 50,000 روپیہ لاؤ گے تو اس میں سے میرے لیے میرے ناپ کے مطابق 2 جوڑے بوٹ، 2 سلیپر، 3 جوڑے ریڈی میڈ ولایتی سوٹ لاؤ گے، 4 ڈبے کیپسٹن کے سگریٹ اور دوسری تمام چیزیں جو اس فہرست میں لکھی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ایک فہرست دے دی جس میں میں نے لکھا تھا کہ وہ اپنے لیے، زینوں کے لیے اور میرے لیے ڈھیر سارے عام استعمال کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر لائے گا، کیونکہ جس بے سر و سامانی میں مبتلا تھا وہ خدا معلوم کب تک مجھے نرگے میں لیے بیٹھی رہے۔ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اس کے ذریعے شہر سے منگوانے کا بندوبست کیا تھا۔ ویسے بھی اپنے اخراجات کے لیے مجھے خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ میں کسی پر بھلا کس طرح انحصار کر سکتا تھا؟ 15,000 تو ادھر عالیہ کی کار میں رہ گئے تھے۔ صادق علی میری ہدایت کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے اسی شام شہر روانہ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اس حد تک اپنا احسان مند کر لے کہ میں پھر کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں اور کبھی اس کی اس شیطانیت پر اسے سرزنش نہ کروں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ کسی طرح بھی میرے کسی کام نہ آتا۔ وہ رات میں نے بڑے وسوسوں میں گزاری۔ مجھے زینو بتا چکی تھی کہ صادق علی کی طبیعت میں بڑا تلون ہے، وہ ٹکے سے مان جاتا ہے اور لاکھوں سے روٹھ جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کئی باتوں میں جھوٹ بھی بولا تھا۔ اپنی عمر اس نے خواہ مخواہ اتنی زیادہ بتائی تھی کہ مجھے اس پر تیش آنے لگتا تھا۔ جب وہ کسی جگہ پڑھاتا ہی نہیں تھا تو کیوں اس نے یہ ڈونگ رچا رکھا تھا کہ وہ سکول ماسٹر ہے؟ کیوں وہ مجھ سے اس طرح کی بے بنیاد باتوں کے بارے میں غلط بیانی کرتا چلا جاتا ہے؟ اور اب یہ حالت تھی کہ میں نے اسے 50,000 روپے کا امین بنا دیا تھا۔ ماں سے بھی میں نے اس کا تعارف نہایت عمدہ الفاظ میں کرا دیا تھا۔ وہ میرا رکا دیکھے گی، وہ بدنصیب عورت تو اسے فرشتہ رحمت سمجھے گی۔ اس کے دل سے ابھی بیٹی کے غم کی سل نہ اٹھی تھی کہ اسے بیٹے کے پھانسی کی کوٹھڑی تک جا پہنچنے کا لرزہ خیز منظر دیکھنا پڑا۔ اس پر تو قیامت 2 بار بیت چکی تھی اور اب جب وہ صادق علی کے ہاتھ میں میرا رکا دیکھے گی تو اس پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ وہ صادق علی کو روپے تو دے دے گی، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ صادق علی وہ رقم لے کر میرے پاس واپس بھی آ جائے گا؟ وہ معمولی رقم تو نہیں ہے۔ میں دیر تک بستر کی یخ بستگی میں لیٹا اس سارے معاملے پر غور کرتا رہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت تو ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زینو دوسرے کمرے میں تھی اور وہ ایسی سادہ تھی کہ اس نے درمیان کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ مجھ پر وہ پورے اعتماد کر بیٹھی تھی جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتی ہو۔ صادق علی نے بھی اس کے معاملے میں مجھ پر بہت اعتبار کیا تھا۔ اپنے کسی دوست کی عزیز ترین متاع جو اس کے گھر میں امانت تھی میرے سپرد کر کے وہ شہر چلا گیا تھا۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کو اپنا سمجھ لیا تھا۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں اس کے سوا اور کوئی نہ آتی تھی کہ ہم تینوں ہی زخم خوردہ تھے اور اپنے حلقے میں ہمارے دشمنوں نے ہمیں خوب اذیتیں پہنچائی تھیں اور اپنے دکھ کے مشترک
ہونے کا یہ احساس ہی ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آیا تھا۔ دوسرا دن بھی پہلے دنوں ایسا بے کیف بے آواز گزر گیا۔ زینو نے مجھے ناشتہ دیا، دوپہر کا کھانا دیا، پھر شام سر پر آ گئی تو اس نے بہت عمدہ ساگ اور مکئی کی گھی سے تر بتر روٹیاں میرے آگے رکھ دیں۔ میرے لیے وہ خود گاؤں کی دکان سے کیپسٹن کے 4 پیکٹ خرید لائی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری خدمت خاطر میں صادق علی کی عدم موجودگی میں اور زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ یہ اس کا احسان تھا، اس کی مہربانی تھی، ورنہ میرے ایسا بے نوا کہاں جگہ پا سکتا تھا۔ ایسی صورت میں جبکہ سارے صوبے کی پولیس میری تلاش میں ہوگی۔ سارا دن گزر گیا مگر صادق علی نہیں آیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ چیزیں خریدنے میں اسے کچھ وقت لگ گیا ہو۔ اپنی امید اور انتظار کے چراغ کی لو میں نے دوسرے دن کے طلوع تک اونچی کر دی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے 12 بجے ہوں گے جب گھر کی چھوٹی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ابھری۔ میں اچھل کر بستر سے اترا، بری ہوئی بندوق ہاتھ میں پکڑی اور جلتی لالٹین لے کر میں صحن میں نکل آیا۔ زینو گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ کون ہے؟ میں نے جمی ہوئی محتاط آواز میں پوچھا۔ میں ہوں میرے بیٹے، میں ہوں، دروازہ کھول میرے بچے۔ میری ماں کی آواز سنائی دی، رات کے دلگیر سناٹے کو چیرتی ہوئی۔ اس کی درد بری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں پاگلوں کی طرح کھڑکی کی طرف بڑھا اور کنڈی کھول کر باہر کود گیا۔ لیمپ اور بندوق صحن میں ہی تھے۔ میری ماں دیوار سے ہٹ کر کھڑی تھی اور صادق سامان کے ڈھیر میں اس طرح کھڑا تھا کہ گھوڑی کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں نے باہیں پھیلا دی، جذبات سے اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا، بے حد کمزور ہو چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے اپنی تلخیوں کے سبب موت سے ہمکنار کر رکھا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، میرے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ کتنے دکھ جھیلے تھے اس نے۔ وہ میری زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ جب ہی تو میرے خبر سن کر صادق علی کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ اندر چلیں ماں جی، یہاں سردی زیادہ ہے۔ صادق علی نے اپنی موجودگی کا ہمیں احساس دلایا۔ میں ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے گیا اور اس کے گرد کمبل لپیٹ کر اسے اطمینان سے بٹھا دیا۔ اتنے میں صادق علی 2 بڑے بڑے اٹیچی کیس چیزوں سے بھرے ہوئے اٹھا کر اندر آیا۔ لیں جناب، آپ کی والدہ صاحبہ کو تو میں ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ نام سن کر یہ صبر نہ کر سکیں، ساتھ ہی چل دیں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے صادق علی، اب میں زیادہ جم کر زندگی جی سکوں گا۔ تم نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ یہ کہہ کر میں اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہماری باتیں سن کر زینو کی آنکھیں کھل گئی تھی، وہ ہمارے کمرے میں آ گئی۔ لے زینو بہن، یہ رہی میری ماں، مل لے اس سے، یہ زینو ہے، بیچاری نے بڑا خیال رکھا ہے میرا۔ ماں نے خوش ہو کر زینو کے سر پر محبت سے، شفقت سے اور ممتا سے لبریز ہاتھ پھیرا اور اسے قریب بٹھا کر بولی، میرا ایک ہی بیٹا ہے مگر تقدیر نے اسے بھی مجھ سے جدا کر رکھا ہے۔ فکر نہ کریں ماں جی، یہاں ٹنڈا لاٹ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے کہا۔ وہ اٹیچی کیس کھول رہا تھا، اس میں سے اس نے ایک خوبصورت کالا سگار کھینچ کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لیں صاحب یہ پئیں، مجھے امید ہے کہ اسے آپ پسند کریں گے۔ میں نے سگار اس سے لے لیا۔ شہر کو کہو کیا صورت حال ہے، کتنے قیدی بھاگے اس رات؟ کچھ نہ پوچھیں جناب، بڑی افراتفری مچی ہے وہاں اس رات۔ جیل سے 250 قیدی فرار ہو گئے۔ میں آج کا اخبار لے آیا ہوں، پولیس نے 150 قیدی دوبارہ پکڑ لیے ہیں مگر 100 آدمی ابھی تک ہاتھ نہیں آئے اور ان میں 14 ایسے ہیں جنہیں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ میرے بارے میں تو کوئی خبر نہیں ہے اخبار میں، جو فہرست اخبار میں چھپی ہے مفرور قیدیوں کی، ان میں آپ کا بھی نام ہے۔ میں آپ کی والدہ کو تو کل رات ہی ان کے گھر سے نکال لایا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ پولیس وہاں ضرور چھاپا مارے گی اور ان کو خواہ مخواہ پریشان کرے گی۔ زینو تم جا کر ذرا دودھ گرم کر لاؤ ماں جی کے لیے، صادق علی نے کہا تو زینو فوراً ہی باہر نکل گئی۔ وہاں سے نکال کر کہاں رکھا تم نے انہیں؟ میں انہیں اپنے ایک دوست کے ہاں لے گیا تھا، ادھر میاں میر کے قریب۔ کل سارا دن وہاں رہیں، آج میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ ماں جی آپ میرے ساتھ کہاں ماری ماری پھریں گی؟ میرا تو خیال ہے آپ ادھر سرگودا میں اپنے بھائی کے پاس چلی جائیں، حاکم علی کے گھر۔ اب میرا وہاں کون ہے بیٹے؟ حاکم علی کے پاس میں کیسے رہ سکوں گی؟
گی، اگرچہ وہ مجھے کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں اس کے پاس چلی آؤں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ رہ کیوں نہ سکیں گی؟ میں کل ہی صادق علی کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ آپ کو وہاں ایک مکان خرید دے گا۔ چاہیں تو آپ الگ رہیں، چاہیں تو ماموں جان کے مکان میں رہ لیں۔ صادق علی ایک ملازمہ بھی آپ کو لے دے گا، آپ اطمینان سے وہاں رہیں۔ میں تو اب ساری زندگی قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے بھاگتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں، اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو وہاں بلوا لوں گا۔ ابھی تو میں نہیں جاؤں گی بیٹے، تیرے پاس رہوں گی، ماں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں سخت خطرے میں ہوں ماں جی، آپ نہیں سمجھتی ہیں۔ میں تنہا ہوں گا تو جدھر چاہوں گا بھاگ لوں گا، مگر آپ کا کسی محفوظ جگہ پر رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ رقم کہاں ہے جو آپ کو دی تھی میں نے؟ وہ میرے پاس ہے جناب۔ حد ہے، اتنی بڑی رقم آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی، یہ اس کی کیسے حفاظت کر سکتی ہیں؟ جناب آپ نیا مکان خریدنے کا خیال چھوڑ دیں، یہ روپیہ میں کل ہی سرگودا جا کر ان کے نام سے بینک میں جمع کرا دوں گا۔ یہ خود کرائے کے مکان میں رہیں، ایک چھوڑ دو ملازم رکھ لیں، جب ذرا مسئلہ صاف ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ہاں یہی بہتر رہے گا، تم بس کل ہی انہیں سرگودا لے جاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ آسیہ کا کچھ پتا چلا بیٹے کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں ماں جی، ابھی تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، بہرحال میں اسے جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا، دیکھوں گا کہ وہ لوگ کب تک اسے میری آنکھوں سے دور رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بیٹے وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، انہیں مت چھیڑ، مگر تو باز نہ آیا اور تیرے بدلے میں وہ میری بیٹی اٹھا کر لے گئے۔ ماں نے بلکتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھتے دیکھتے بکھرنے لگی تھی، میں نے اسے بڑی مشکلوں سے سنبھالا، زینوں نے اسے لا کر گرم دودھ پلایا تو اسے ذرا سکون محسوس ہوا۔ تھکی ہاری تو تھی ہی، وہ تھوڑی ہی دیر بعد سو گئی۔ صادق علی نے لیمپ کی روشنی میں گٹھڑی کھول کر تمام چیزیں مجھے دکھائیں۔ وہ نہ اپنے لیے کچھ لایا تھا نہ زینوں کے لیے۔ بہت ہی نکما آدمی ہے تو صادق علی، کیوں نہیں لایا وہ چیزیں جو میں نے کہی تھی زینوں کے لیے اور تمہارے لیے؟ نہیں جناب، آپ خود شہر سے یہ چیزیں لائیں گے تو ہم لے لیں گے، میں خواہ مخواہ آپ کے مال کو آگ لگاتا پھرتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ صادق علی نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اس کا رویہ مجھے حیران کیے دیتا تھا۔ میرے لیے وہ میری تمام مطلوبہ چیزیں لے آیا تھا اور وہ سب کی سب بہت ہی عمدہ تھی۔ اس کے حسین انتخاب سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایسا بھی گودی نہیں تھا، اچھے دن دیکھے ہوئے تھے۔ اس کی لائی ہوئی چیزیں اس کے عمدہ ذوق کی گواہی دیتی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے لیے معمہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس بات پر بہت متفکر تھا کہ میری والدہ اس کے ہاں آ گئی تھی، اس حال میں کہ میرے سر کی پولیس نے ایک قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ اخبار جب میں نے کھول کر پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہاں میری تصویر چھپی ہے، ان دوسرے 13 آدمیوں کے ساتھ جو پھانسی کی کوٹھڑی سے فرار ہوئے تھے۔ خبر کی تفصیلات نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا۔ میرے چہرے پر داڑھی تھی اور مونچھیں بھی یہ لمبی لمبی نظر آتی تھیں۔ جیل میں دراصل ان دنوں ایک سیاسی پارٹی کے 20 کے قریب سرکردہ رہنما بند تھے۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جس پر ایک سیاسی مخالف کے قتل کا الزام تھا۔ اس مقدمے کا فیصلہ 4 دن پہلے سنایا گیا تھا، جس میں اس کا رہنما کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ اسی کے اما پر سیاسی پارٹی نے جیل میں ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہنگامہ کرایا، آگ لگوائی، قتل و غارت کا بازار وہاں گرم کیا اور ایسے آدمی جیل میں داخل کیے جو پھانسی کی کوٹھریوں کے تالے توڑ کر تمام مجرموں کو رہا کروا کر لے گئے۔ مطلب یہ تھا کہ اس رہنما کی جان کے صدقے میں ہم سب کی جانیں بچ گئی تھیں، اور اب حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی ان مجرموں کو گرفتار کروانے میں مدد دے گا یا ان کے بارے میں پولیس کو معلومات فراہم کرے گا، اسے حکومت 20,000 روپے انعام دے گی ہر مجرم کی گرفتاری کا۔ یہ انعام تھا، مگر جیلانی کی اس سیاستدان کی گرفتاری کا انعام 50,000 روپے تھا۔ جو کوئی بھی اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتا 50,000
1000 روپیہ حاصل کر سکتا تھا اور صادق علی کو میرے 20,000 روپے مل سکتے تھے، لیکن اس نے تھوکا تک نہیں تھا اس رقم پر، حالانکہ اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اپنے گھر کا پتہ کسی تھانے دار کو دینے کی ضرورت تھی۔ بڑے انعام سے وہ اتنی بڑی رقم لے سکتا تھا کہ لالچ کی اس سنگلاخ زمین پر سے صحیح سالم گزرتا آیا تھا اور بہت خوش ہو کر بیٹھا تھا میرے سامنے۔ بلا شبہ مجھ پر اس کا یہ بہت بڑا احسان تھا جسے میں کسی بھی صورت میں فراموش نہ کر سکتا تھا۔ اس کا دوسرا رخ اتنا روشن تھا کہ اس رات تصور بھی نہ کر سکتا تھا جس رات میں نے اسے اس مجبور میت کی بے حرمتی کرتے دیکھا تھا۔ جب کبھی وہ میری آنکھوں میں رات کے منظر کو منعکس دیکھتا تھا لرز جاتا تھا۔ وہ مجھ سے خوف زدہ ہو چکا تھا اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف اٹھانے پر کمر بستہ رہتا تھا۔ اس کی یہی خوبی مجھے اس کے گرویدہ کرتی چلی گئی۔ صبح منہ اندھیرے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ بستر میں موجود نہیں تھی۔ میں تو اچھل کر بستر سے اتر گیا اور ننگے پاؤں دوسرے کمرے کی طرف لپکا۔ وہاں زینو بھی موجود نہ تھی۔ میرا تو کلیجہ منہ میں آ گیا۔ میں ایسی حالت میں باورچی خانے کی طرف بھاگا، وہاں لالٹین روشن تھی۔ تیرا شکر ہے خدایا، زینو اور میری ماں دونوں قالین بچھا کر اسی پر جا نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ ان دونوں کو خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں سمجھا کہ ابھی نہ تو انسان ہی خدا کی رحمت سے نا امید ہوا ہے اور نہ ابھی خدا انسان کی فطری نیکی سے مایوس ہوا ہے، ابھی دونوں طرف امید و خیر و برکت کے چراغ روشن ہیں۔ میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ آیا اور خود بھی وضو کرنے لگا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ میری بے بسی مجھے یہی احساس دلاتی رہی کہ بندے کے سامنے اکڑ کر چلنے والے سرکش جیلانی جھک جا خدا کے آگے، جا کے اس کے آگے تیری کوئی پیش نہیں چل سکتی۔ جب میں نے اسلام پھیرا تو دیکھا کہ صادق علی جاگ چکا تھا، سر اٹھا کر یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اور حیرت زدہ سا دعا مانگ کر میں پھر بستر میں گھس گیا تو وہ بولا، جناب آپ کے لیے میں گولڈ لیف کے بھی سگریٹ لایا ہوں، کہیں تو حاضر کروں؟ لا یار، چکھا دے گولڈ لیف بھی، دیکھیں ابھی زندگی کیا دکھاتی ہے۔ صادق علی بولا، آپ تو سو گئے تھے مگر میں نہ سو سکا۔ ماں جی کی بھی کچھ ہی دیر بعد آنکھ کھل گئی تھی۔ ان سے جو میری باتیں ہوئی تو ان کے مطابق طے یہ پایا کہ میں آج ماں جی کو سرگودا لے جا کر آپ کے ماموں کے ہاں ٹھہرا دوں گا، پھر ہم دونوں آپ کی ہمشیرہ کو تلاش کریں گے اور جب وہ مل جائے تو پھر ہم پانچوں یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ ہاں صادق علی، میرا بھی یہی خیال ہے، یہی تجویز بہتر رہے گی۔ ماں جی کو آج ہی لے جاؤ یہاں سے، میں بھی شاید 2-4 روز یہاں سے ٹل جاؤں گا، مجھے ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نہیں، ہم یہیں رہیں گے جناب، اور آپ بھی بس باہر نہ نکلیں۔ ہاتھ پیر کھولنے کے لیے آپ صبح و شام ورزش کر لیا کریں، دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ ابھی تو تم ماں جی کو لے جاؤ یہاں سے۔ میں نے بات کو مختصر کر دیا۔ اسی دن صادق علی گھوڑی پر بٹھا کر ماں جی کو شہر لے گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ گھوڑی راستے میں کسی کے پاس چھوڑ دے اور بس میں بیٹھ کر شہر چلا جائے۔ 1.5 لاکھ روپیہ بھی میں نے اس کے پاس ہی رہنے دیا تھا اور صادق علی کو میں نے سمجھا دیا کہ وہ ان سے روپیہ بینک میں جمع کرا دے، یہی بہتر تھا۔ ان کی طرف سے مجھے پوری طرح مطمئن ہونے کی ضرورت تھی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی مجھے کن کن راستوں میں لیے پھرے گی۔ میرا تو اب کوئی بھروسہ نہیں تھا، چاہتا تو وہ صادق علی ہی مجھے 20,000 روپے میں بیچ سکتا تھا، اگر وہ نہ چاہتا تو اور کوئی آنکھیں تھیں جو مجھے اس تصویر کے حوالے سے پہچان سکتی تھی، مجھے ابھی قدم قدم پر موت نرگے میں لے سکتی تھی۔ ایسے میں ماں جی کو خواہ مخواہ اپنے ساتھ نڈال کیے رکھتا۔ صادق علی گھر سے 6 دن باہر رہا۔ اس عرصے میں مجھ پر قیامت گزر گئی۔ زینو بیچاری جی جان سے میری خدمت میں لگی تھی اور میں بہت خوش تھا کہ اس نے مجھے وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دی تھی۔ میرا بدن ایک ہی گردے پر چل رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ پہلے
پہلے ایسا چاقو چوبند نہیں رہا تھا۔ طبیعت میں آلکسی بھر گئی تھی، سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا۔ صادق علی نے کچھ کتابیں ایک الماری میں رکھی تھیں، میں ان سے دل بہلاتا تھا۔ وہ اچھی صاف ستھرے آئینہ دار کتابیں تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ صادق علی خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے، مگر وہ اس ذلت میں کیوں کر گر گیا؟ کس نے اس کے اس انتہائی مکروہ گڑھے میں گرا دیا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی شخصیت کا یہ تاریک پہلو کسی طور بھی روشنیوں میں نہیں آتا تھا۔ بہت دنوں سے میں اس سوال پر سر کھپا رہا تھا، مگر جب کوئی حل مجھے نہ ملا تو میں چپ رہا۔ اس دوران زینوں کی ایک سہیلی نورا بیمار ہو گئی۔ وہ ساتھ کی گلی میں رہتی تھی۔ صادق کو گھر سے گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ شام کو معلوم ہوا کہ زینوں کی سہیلی کچھ زیادہ ہی بیمار ہے۔ گاؤں کا حکیم جواب دے گیا تھا۔ چوتھے روز ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا والٹن سے۔ وہ بھی اپنی سی کوشش کر گیا، مگر نورا کو کسی طرح بھی آرام نہیں آیا، اور جب صادق علی کو گھر سے گئے 5 روز ہو گئے تو چھٹے دن کی صبح مجھے معلوم ہوا کہ نورا مر گئی ہے۔ وہ گاؤں کے چوہدری نیاز احمد کی بیٹی تھی۔ مجھے شدید افسوس ہوا۔ کسی کا یوں عین عالم شباب میں اس دنیا سے منہ موڑ جانا زندگی کے منہ پر ایک ہولناک تمانچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرا دل اور زیادہ بجھ گیا۔ زینوں پر اس کی موت کا اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ وہ کئی گھنٹے کمرے میں بیٹھی مسلسل روتی رہی۔ ایک ہی تو سہیلی بنائی تھی اس نے کمال پور میں، اور وہ بھی موت نے اس سے چھین لی۔ اسی دوپہر صادق علی واپس آ گیا۔ اس وقت میں صحن میں بیٹھا تھا، وہ بھی میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، لگتا تھا وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ عجیب سی مردنی تاری تھی اس کے چہرے پر۔ مجھے اس نے بڑے ہی مختصر لفظوں میں بتایا کہ میری ماں کو وہ میرے ماموں حاکم علی کے گھر چھوڑ آیا ہے۔ وہ لوگ اسے وہاں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ پھر اس نے بینک کی رسیدیں بھی دکھائیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے ماں کے نام سے اکاؤنٹ کھول کر سارا روپیہ بینک میں جمع کروا دیا تھا، اور اب ماں جی کی طبیعت بڑی حد تک بہل گئی تھی۔ ماموں اس کی بہت ڈھارس بندھاتے تھے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بے فکر ہو گیا۔ کچھ ہی دیر صادق علی میرے پاس بیٹھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں جا گھسا، اور کتنی ہی دیر تک وہ وہاں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا رہا۔ میں سمجھا کہ وہ لباس تبدیل کر رہا ہے، مگر جب کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ آیا تو میں گھبرا کر اس کے کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ اندر سے بند دیکھ کر میں نے دستک دی تو دوسرے کمرے کے دروازے سے زینوں تیزی سے باہر آئی۔ چلانی بھائی دیکھے تو ماسٹر صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ میں بھاگ کر دوسرے دروازے کی راہ سے اس کے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صادق علی کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں، منہ سے جاگ چھوٹ رہی تھے، اور دونوں ہاتھ اس کے ٹیڑھے ہو چکے تھے، اور اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نے اپنی حیرت دباتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں چلتا ہے بھائی صاحب، کبھی کبھی ان پر بڑا سخت دورہ پڑتا ہے اور ہر بار ان کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پھر آرام کس طرح آتا ہے؟ کوئی دوا وغیرہ تو لیتے ہوگے تم لوگ؟ او ہاں، یاد آیا، ٹیکے رکھے ہیں گھر میں، وہ جو تھانے دار صاحب دے گئے تھے۔ وہ ٹیکا لگانے سے انہیں نیند آ جاتی ہے اور آپ ہی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے کی طرف بھاگی اور ایک الماری کا تالا کھول کر وہاں سے وہ ایک ڈبہ نکال لائی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے 9 ٹیکے رکھے تھے۔ ایک پیکٹ میں وہاں سرنج بھی تھی اور سوئیاں بھی، ایک شیشی میں اسپرٹ بھی دری تھی۔ گویا اس ٹیکے کا سارا انتظام وہاں موجود تھا، اور زینو جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے فوراً ایک برتن میں سرنج اور سوئیاں گرم کی، پھر وہ سب کچھ لا کر اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ آپ ٹیکا لگا لیں گے نا؟ کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، تھانے دار صاحب نے مجھے سکھا دیا تھا یہ کام۔ مجھے گھبراہٹ میں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں خود ٹیکا لگا لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے جوں توں کر کے ٹیکا بھرا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں صادق علی کی نس ابار دوں۔ یہ کچھ زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ جو ہی میں نے اس کا بازو دبایا، نس ابھر آئی اور اس میں
زینو نے اطمینان سے ٹیکا لگا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صادق علی فوراً ہی پرسکون ہو گیا۔ وہ جو اس کے گلے سے اس کتے ایسی آواز نکلتی تھی جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہو، وہ آواز بند ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بوٹ اتارے، پھر کوٹ بھی اتار دیا۔ وہ بالکل بے سود پڑا تھا۔ زینو نے اس پر لحاف ڈال دیا، یوں جیسے کوئی پرائے مردے پر مٹی ڈالتا ہے۔ کہنے لگی، اب انہیں سونے دیں، جب اٹھیں گے تو آپ ہی آپ ٹھیک نظر آئیں گے، یہی علاج ہے ان کا۔ میرا پلنگ اس سے زیادہ دور نہیں تھا، مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، بدبخت تو اتنے اہم سفر سے واپس آیا ہے، لعنتی آدمی، تو مجھے ذرا تفصیل سے بتا تو صحیح کہ میری ماں کس حال میں ہے، وہ وہاں مطمئن بھی ہے کہ نہیں، اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ 6 دن بعد تو نے اپنا بوتھا آن دکھایا ہے، برس زدہ منحوس شیطان، ملعون کی شبیہ ایسا۔ تو مجھے بتا کہ تو کر کے کیا آیا ہے۔ مگر نہیں صاحب، وہ تو آتے ہی زہر خوردہ کتے کی طرح منہ کھول کر بے سود ہو گیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ زینو اس کی دوا جانتی تھی، ورنہ تو میرا خیال تھا کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ اس رات زینو نے جوں توں کر کے مجھے کھانا پکا کر دیا تو صحیح، مگر اس طرح کہ اس کے چولہے کا دھواں گھر کی چمنی سے باہر نہ نکلا، کیونکہ اس کی سہیلی اس دن دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ جنازہ شام ڈلتے ہی اٹھ گیا اور اس کے ساتھ جو وہاں چیخو پکار اٹھی، اس کی کاٹ کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سارا جہان سوگوار ہے، فریاد گناہ ہے۔ گاؤں کی فضا میں ایسا رچ گیا تھا کہ زندگی سینے پر بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ زینو کا حال اور زیادہ قابل رحم تھا۔ مجھے گئی رات تک نیند نہ آئی۔ نورا کے جنازے پر بھی مجھے جانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اپنا چہرہ تو ان دنوں میں آئینے سے بھی چھپاتا پھرتا تھا، اسی لیے میں گھر میں بیٹھا رہا۔ زینو نورا کے گھر سے رات 11 بجے واپس آئی اور چپ چاپ کمرے میں پڑ کر سو رہی، اور میں لحاف میں پڑا سگریٹ پھونکتا رہا۔ پھر جب میں سویا تو یہ اندازہ ہی نہ رہا کہ رات کتنی بیت چکی ہے، اور پھر اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ بھائی صاحب، یہ زینو کی آواز تھی۔ کیا بات ہے زینو، خیر تو ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ وہ ماسٹر صاحب باہر چلے گئے ہیں۔ میں انہیں بہت روکتی رہی، مگر انہوں نے مجھے مار پیٹ کر چھوڑ دیا۔ وہ اپنا بیلچہ بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ بیلچہ بھی ساتھ لے گیا ہے وہ بدبخت۔ میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ میرے اللہ، میں بڑی مشکل سے پلنگ پر سے نیچے اترا، کمر ٹوٹ گئی۔ کتنی دیر ہوئی ہے اسے گئے ہوئے؟ کوئی 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا۔ 1 گھنٹہ؟ تم نے مجھے فوراً کیوں نہ بتایا؟ میں ڈرتی تھی کہ آپ کی نیند خراب ہوگی، مگر اب ڈرتی نہر میں نہ جا گریں۔ راجبا بھی بڑا ہوتا ہے آج کل۔ اچھا تم آرام سے بیٹھو، میں لاتا ہوں اس حرام زادے کو۔ زندہ نہ آیا تو مردہ تو میں اسے لے ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بندوق کندھے سے لٹکائی اور گولیوں سے بھری پیٹی ہاتھ میں پکڑ لی۔ میرے لیے ایک عمدہ سا خوبصورت اوور کوٹ، ایک اونی ٹوپی لے آیا تھا۔ وہ سب چیزیں میں نے پہن لی تاکہ سردی سے بچ سکوں۔ سب چیزوں کے اوپر میں نے کمبل لپیٹ لیا اور تیزی سے ادھر چل دیا جدھر وہ شیطان گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ قبرستان میں گیا ہوگا۔ میرے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں گولیوں کی پیٹی۔ میں نے اوور کوٹ کے نیچے کندھے پر ڈال لی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، کاش زینو نے مجھے فوراً ہی جگا دیا ہوتا۔ ٹارچ کی روشنی میں میرے لیے راستہ تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میری رفتار خاصی تیز تھی، پھر بھی مجھے قبرستان پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ ہی گیا۔ مجھے واقعی بہت دیر ہو چکی تھی، مگر اس حساب سے کہ صادق علی کا سر کچلنے کے لیے اور اس سے اگلے پچھلے تمام گناہوں کا حساب لینے کے لیے خدا نے پہلے ہی وہاں بڑا خوفناک انتظام کر دیا تھا۔ میں جب قبرستان پہنچا تو میری ٹارچ کی روشنی کو دیکھ کر کسی نے دوسرے سے کہا، کون ہے؟ آواز خاصی تلخ تھی۔ میں ایک مسافر ہوں بھائیو۔ اچھا تو گزر جا، یہ جواب
جواب سن کر میں چپ چاپ ان لوگوں کی طرف بڑھا۔ ٹارچ میں نے جلا رکھی تھی۔ اب جو سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے صادق علی سامنے ایک درخت سے بندہ نظر آیا۔ 2 آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ صادق علی کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ اس کے بدن پر صرف ایک کرتا تھا۔ اس کے بال چہرے پر اس طرح بکھرے تھے کہ وہ بھوت معلوم ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلایا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میرے بھائی مجھے بچا لو۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سر نیچے ڈلک گیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں وہ خوفناک منظر سے ہٹا کر ان آدمیوں کے چہروں پر ڈالی۔ ان میں سے ایک بالکل جوان تھا، یہی کوئی 20-25 سال کا، اور دوسرا ادھیڑ عمر کا تھا۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی اور وہ دونوں چہروں سے اس قدر خونخوار نظر آ رہے تھے جیسے صادق علی کو ابھی چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ بند کرو یہ روشنی اور اپنی راہ لو، بھاگو یہاں سے ورنہ برچھی سینے میں اتار دوں گا تمہیں، اس جوان نے نہایت ہی لرزہ خیز لہجے میں کہا۔ میں نے ٹارچ کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ اف میرے اللہ، وہ بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ ایک قبر تازہ خودی نظر آ رہی تھی اور اس کے ایک طرف ہموار جگہ پر ایک کفن پوش میت نظر آتی تھی۔ اس میت کا چہرہ کھلا تھا اور بال دور دور تک پھیلے تھے۔ جگہ جگہ سے اپنی گرہوں میں سے کھسکا نظر آتا تھا۔ ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میرے دائیں ہاتھ پر کچھ اس طرح زبردست لاٹھی ماری کہ بندوق میرے ہاتھ سے گر کر دور جا پڑی۔ میں دشمن کے دوسرے وار کا اندازہ کر کے ایک دم اچھلا اور دائیں طرف ہٹ گیا۔ دوسرے وار کی لاٹھی زمین پر لگی تو اس کے ساتھ ہی میں نے آگے جھک کر وہ لاٹھی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس عرصے میں دوسرے آدمی نے بھاگ کر مجھ سے ذرا فاصلے پر میری بندوق اٹھا لی۔ وہ اصلا آشنا آدمی نظر آیا۔ اس نے مہارت سے بندوق کھول کر یہ دیکھا کہ اس میں گولی ہے کہ نہیں۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ بندوق بری ہوئی ہے تو وہ بولا، بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ مگر میرا قصور کیا ہے؟ میری یہ بندوق تو مجھے دے دو۔ بندوق کو بھول جاؤ اور یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ میں وہاں سے ٹال جاؤں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ صادق علی ان پر کیا ستم توڑ چکا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھائی اور چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف چل دیا۔ میرے قدم اتنے تیز تھے کہ چند ساعتوں میں ان کی آواز کی حد سے باہر نکل گیا، مگر میں ابھی تک قبرستان میں تھا۔ میں صادق علی کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر بندوق میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ بندوق بھی ان کے پاس تھی اور صادق علی بھی ان کی گرفت میں تھا۔ اچانک مجھے گاؤں کی طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک گیا اور دوسری طرف چل دیا تاکہ میں چکر کاٹ کر ان لوگوں کے پاس جا پہنچوں جس جگہ وہ دونوں آدمی کھڑے تھے۔ ان سے کوئی 10 فٹ دور ایک باڑ تھی سرکنڈے کی۔ میں قبرستان کی دوسری طرف سے نکل کر آہستہ آہستہ وہاں جا پہنچا۔ کتوں کی آوازیں اب قریب آتی جا رہی تھی۔ میں بڑے غور سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا مگر وہاں اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے صحیح صورتحال نظر نہیں آتی تھی۔ چودھری جی اسے گولی مار دیں، اس شیطان کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ نہیں منیرے، گولی سے یہ مرا تو کیا مرا، دیکھ تو وہ کریم آ گیا ہے کہ نہیں۔ تو کیا کریں گے آپ؟ کتے چھوڑیں گے اس پر؟ چودھری جی ہاں، میں اسے بار بار موت کے گھاٹ اتاروں تو بھی میرا بدلہ نہیں چکتا ہے۔ منیرے، اس ویرانے میں پڑی میری بیٹی نورا کو اس حرامزادے نے ذلیل کیا ہے۔ میں اسے ترسا ترسا کر ماروں گا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی زخم سے مس ہو کر نکل رہی ہو۔ لہجہ اس کا بہت بھیگا ہوا، بہت گلو گیر تھا۔ ایک تو جوان بیٹی کی موت نے اسے نڈال کر رکھا تھا، اس پر اس کی یہ ذلت دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ بلا شبہ صادق علی بدترین سزا کا مستحق تھا۔ کتوں کی آواز اب اور زیادہ قریب آ گئی تھی۔ وہ آدمی جو انہیں ساتھ لیے آتا تھا لالٹین اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ دونوں بہت خونخوار کتے تھے اور ان چودھریوں نے خاص طور پر اپنی بڑی حویلی
بجلی کے پہرے کے لیے پالے ہوئے تھے۔ صادق علی چیخنے لگا، مجھے معاف کر دو چودھری جی، خدا رسول کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ صادق علی کے تمام حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ اگر اس پر ٹیکے کا اثر تھا یا بیماری کا دورہ تھا تو وہ اب اس سے گزر گیا تھا۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں تھا اور اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کا انجام کس قدر ہولناک ہوگا۔ وہ درخت سے یوں بندھا ہوا تھا کہ اس کا کوئی ہاتھ بھی آزاد نہیں تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔